اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ یہ والی آیت پوری لمبی آیت ہے، کل ہم نے تلاوت کی تھی اور اس کا شروع والا حصہ چل رہا تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس کا جو حصہ باقی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اور اعلان بھی تھا، وہ بعد میں مجھے بھول ہی نہ جائے۔ میں نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن یہ درس نہیں ہوگا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ جمعہ والے دن یہ جمعہ پڑھا کے اور جو ہمارا پروگرام ہے مسائل کا، یہ کرنے کے بعد پھر شام کو جاؤں گا، یعنی انشاءاللہ جمعہ اور یہ ہمارا مسائل کا پروگرام ہوگا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہاں یہ بات چل رہی تھی کہ جو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، یعنی وہ مردوں کو نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ تو کل میں نے یہ بتایا تھا کہ مردوں کو جو حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں سے ناجائز نظر نہ ڈالیں، بد نظری نہ کریں، نظریں جھکا کے رکھیں۔ تو کہاں کہاں سے نظریں جھکانی ہیں وہ میں نے کل بتایا تھا، اس کو میں دہرا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مرد اگر مرد کو دیکھے تو ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک یہ جگہ سطر میں داخل ہے، چھپانے والی جگہ ہے۔ ایک مرد دوسرے مرد کا یہ والا حصہ نہیں دیکھ سکتا، اس کے علاوہ باقی بدن دیکھ سکتا ہے۔ اور مرد نے جو عورتوں کو دیکھنا ہے اس میں عورتیں 2 قسم کی ہیں، ایک اس کی محرم عورتیں ہیں جیسے بہن، ماں، بیٹی وغیرہ، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا سر، چہرہ، سینہ، بازو، پنڈلیاں یہ دیکھ سکتا ہے، اگر ان کو دیکھنے سے شہوت نہ آئے، اور اگر شہوت آئے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری قسم ہے عورتوں کی جو مرد کے لیے نامحرم ہے۔ نامحرم وہ عورت ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جس سے نکاح ہو سکتا ہے کا مطلب یہ ہے چاہے اس سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن زندگی کے کسی موڑ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جیسے بھابھی، جیسے سالی سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2 عورتیں اگر آپس میں بہنیں ہوں تو ایک آدمی کی بیک وقت بیویاں نہیں بن سکتی۔ تو سالی سے ابھی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن زندگی میں کبھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، بیوی کو طلاق ہو جائے تو پھر تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا سالی بھی نامحرم میں آئے گی۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سالی ان عورتوں میں ہے کہ جن سے میرا نکاح تو چونکہ ہو نہیں سکتا لہذا اس کا سر وغیرہ دیکھنا بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو عورتیں محرم ہوتی ہیں جن کا سر، چہرہ، یہ چیزیں دیکھنا جائز ہیں۔ محرم سے مراد وہ عورت جس سے زندگی بھر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ماں سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محرم نہیں ہوتی۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی عورتوں کو دیکھنے کے بارے میں۔ دوسری ہیں وہ عورتیں جو نامحرم ہیں مردوں کے لیے۔ دنیا کی سب عورتیں نامحرم ہیں جو اپنی عورتوں کے علاوہ ہیں، ان میں صرف چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں دیکھ سکتا ہے اگر دیکھنے سے اس کو شہوت نہ آئے۔ اگر ان کو دیکھنے سے شہوت آئے تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے کہ چہرے سے مراد وجہ ہے، عربی میں وجہن جو میں نے کل بتایا تھا صرف اس حصے کو کہتے ہیں جس میں کان بھی شامل نہیں ہے، سر کے بال بھی شامل نہیں ہے۔ اور عورت بھی اپنے ان اعضاء کو کھلا کر سکتی ہے، چہرے کو اور اپنے ہاتھ کو اور پاؤں کو ضرورت کے وقت میں۔ کہیں ضرورت ہے تو عورت ان کو کھول سکتی ہے، ضرورت نہ ہو تو نہ کھولے۔ ضرورت میں نے کل بتائی تھی، جیسے گھر میں بھابھی رہتی ہے وہ ہر وقت برقعے میں نہیں رہ سکتی، دیہات میں عورتیں کام کرتی ہیں وہ سارا دن برقعے میں رہ کر کام نہیں کر سکتی، اور بھی کوئی ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں عورت کے لیے مجبوری ہے وہ منہ وغیرہ ہاتھ کھولنا چاہتی ہے تو وہ مجبوری کے درجے میں کھولے گی۔ مرد کو حکم یہ ہوگا کہ اگر دیکھنے سے دل میلا ہوتا ہے تو دیکھنا حرام ہے، اور اگر دیکھنے سے دل میلا نہیں ہوتا تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ جیسے میں نے کل مثال دی تھی، جیسے وہ بھابھی ہے جس نے ہمیں پالا پوسا، بڑی ہماری ماں کی طرح ہے۔ اب ہے تو وہ بھابھی نامحرم، لیکن میرے لیے ماں کی طرح ہے، اس کا چہرہ یا ہاتھ دیکھوں تو میرے دل میں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا
تو ایسی کو اگر میں دیکھ لوں تو مجھے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت کل مکمل ہو گئی تھی، اس کا میں نے ابھی خلاصہ عرض کیا ہے۔ دوسرا ہے عورتوں کے بارے میں، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ عورتیں کس کو دیکھ سکتی ہیں اور کس کو نہیں دیکھ سکتی؟ وہی تشریح یہاں بھی ہوگی کہ عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، اس میں کیا تفصیل ہے؟ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا، اگر مرد اپنا ہو چاہے پرایا ہو، اپنے سے مراد باپ بیٹا بھائی، یا اس کا اپنا کچھ بھی نہ لگتا ہو، نہ محرم مرد ہو، عورت کے لیے ہر قسمی مرد ایک ہی قسم کے ہیں، یعنی وہ ناف سے لے کر گھٹنے سمیت تک اس جگہ کو عورت مرد کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے بھائی ہے یا کوئی بھی آدمی، اس کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے علاوہ باقی بدن کو دیکھ سکتی ہے، اسی شرط کے ساتھ اگر دیکھنے سے اس کے دل میں شہوت نہیں آتی، اور اگر دیکھنے سے آتی ہے تو پھر ناجائز ہوگا۔ عورت دوسرے مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خود ان حبشی نوجوانوں کا کھیل دکھلایا تھا جو مسجد نبوی میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں 9 عمر لڑکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پیچھے میں کھڑی ہوگی، چہرہ آگے کر کے، سامنے وہ حبشی نوجوان مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نیزہ بازی کر رہے تھے، تو میں ان کو جی بھر کے دیکھتی رہی اور اللہ کے نبی نے مجھے اپنے کندھے سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا جی بھر کے دیکھا کہ حتیٰ کہ میں خود فَكُنْتُ أَنَ الَّتِي أَنصَرِفُ، حتیٰ کہ خود میں نے جی بھر کے ان کے کھیل کو دیکھ لیا، پھر میں پیچھے ہٹنے لگی تو پھر اللہ کے نبی بھی ہٹے۔ آگے یہ بھی فرمایا امی عائشہ نے خود دیکھو کہ ایک 9 عمر لڑکی کو کھیل دیکھنے کا کتنا شوق ہوگا، یعنی بہت شوق ہوگا، یعنی میں نے کافی وقت ان کا وہ کھیل دیکھا۔ واضح بات ہے کھیل میں انسانوں کے ہاتھ چہرے استعمال ہو رہے تھے، انسان منہ ادھر کر کے کوئی چیز کر رہا تھا، انسان ہاتھ سے نیزہ اٹھا رہا تھا، اور ان انسانوں نے پردے نہیں کیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ان کو دکھلا رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ شہوت نہ ہو۔ دوسرا ہے عورت کا عورت کو دیکھنا۔ اب عورت کسی بھی عورت کو دیکھے، چاہے اپنی ماں بہن بیٹی ہو یا کوئی بھی عورت ہو، اس عورت کو دیکھنے کے لیے عورت کا حکم یہی ہے کہ وہ اس کا چہرہ، سر، چہرہ، سینہ، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی پنڈلیاں، بازو، یہ چیزیں دیکھ سکتی ہے اگر دیکھنے سے شہوت نہ آئے۔ دہراتا ہوں اس کو، ایک عورت دوسری عورت کا بدن کتنا دیکھ سکتی ہے؟ ایک عورت دوسری عورت کا بدن، یہ سر، چہرہ، گردن، سینہ، اور پھر یہ بازو خود اس میں آگے چونکہ یہاں تک جب پہنچ گیا، اور پھر گھٹنے سے نیچے پنڈلی وغیرہ یہ دیکھ سکتی ہے اگر اس کو شہوت نہ آئے، اور اگر شہوت آئے تو پھر دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ عورت کا عورت کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ اب یہاں یہ پتہ چل گیا کہ عورت مرد کا درمیان والا حصہ نہیں دیکھ سکتی، مرد عورت کا نہیں دیکھ سکتا سوائے میاں بیوی کے۔ بعض دفعہ یہ صورت پیش آتی ہے کہ دیکھنا مجبوری ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ہے، اس نے عورت کی سرجری کرنی ہے اور اس کو مثلا ران کے اوپر کوئی پھوڑا ہے اور مرد ڈاکٹر نے وہیں آپریشن کرنا ہے۔ اب یہ جگہ تو وہ ہے جس کو مرد نہیں دیکھ سکتا، ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ جسم کے جس عضو پر مرد کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اور اس کو دیکھنا مجبوری بن گیا ہے کہ آپریشن تو اب کروانا ہے، یا آپریشن نہیں، ڈاکٹر کو پھوڑا چیک کر آنا ہے، ڈاکٹر نے کہا دیکھے بغیر میں نہیں بتا سکتا کہ پھوڑا کس قسم کا ہے، دوائی کیسی ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنے حصے کو دیکھنے کی ڈاکٹر کو ضرورت ہے اتنا حصہ کپڑے کا کاٹ کر اس کے اوپر کپڑا رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ ران ہے، بازو نہیں، ران ہے، مثال کے دے رہا ہوں، یہاں ران کے اوپر پھوڑا بنا ہوا ہے، عورت کو اور ڈاکٹر نے دیکھنا ہے، پھوڑا ہے اتنی جگہ پر، ڈاکٹر کہتا ہے اس کے علاوہ بھی 3 انچ آگے جگہ خالی ہونی چاہیے کہ میں اس کو دائیں بائیں بھی دیکھ سکوں کہ کیا مسئلہ ہے، جتنا ڈاکٹر کو ضرورت ہے اتنی جگہ کا کپڑا کاٹ لیا جائے، یعنی ایک چادر لے لی جائے، مثلا ڈاکٹر کہتا ہے مجھے ٹوٹل یہاں پر 6 انچ جگہ چاہیے دیکھنے کے لیے، تو 6 انچ کی جگہ کا کپڑا کاٹ کر اس کے اوپر رکھ دی جائے، باقی سارا جسم چھپ جائے گا، وہ جگہ کھلی رہے گی، اس کو ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے، اور بقدر ضرورت اس کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس جسم کو۔ اس دوران اگر ڈاکٹر کو شہوت محسوس ہو، یہ انسان کی ایک فطری کمزوری ہے، تو حتی الامکان دل کے جذبات کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔
اپنی طرف سے دل کو صاف کرتا رہے، پھر بقدر مجبوری اس کو دیکھ سکتا ہے اور بقدر ضرورت ہاتھ بھی لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت نے کسی مرد کا علاج کرنا ہے، کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور قریب جو ڈاکٹر تھی وہ کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی، کوئی مرد میسر نہیں تھا، اگر اس کو کہیں دور جاتے ہیں تو اس کی جان خطرے میں ہے، عورت کو مجبوری پڑ گئی مرد کے جسم کو دیکھنے کی، وہ بھی اسی طرح بقدر ضرورت بقدر مجبوری دیکھ سکتی ہے۔ یہ حکم ہے مجبوری کے وقت میں۔ اور جو عورتیں دائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا حصہ دیکھیں جتنا حصہ ان کی ضرورت سے متعلقہ ہے، بس یہ نہیں ہے کہ دائیا کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم دیکھنا حلال ہو جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ جتنا ضرورت سمجھتی ہے اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے۔ دائیا کے ساتھ دوسری عورتیں بعض دفعہ ویسے ہی شریک ہو جاتی ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا۔ بڑی عمر کی عورت ہے، وہ آگے جی اس کا کیا ہے، بڑی اماں ہے، بڑی بہن ہے، یہ بھی کھڑی ہو جائے۔ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ دوسرے عورت کے اس ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ بدن کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو دیکھ سکتی ہے، بقدر ضرورت ورنہ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ ضروری مسائل تھے جن کا جاننا ضروری تھا، اور اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھے ہیں تو میں نے کہا وہ عرض کر دوں۔ یہ تھا یہاں الا ما ظہر منہا، آگے ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پہ ڈال لیا کریں، گریبان پہ دوپٹہ ڈال لیا کریں۔ عام طور پر گریبان ایسا بنا ہوتا ہے کہ جس میں یہ والا حصہ اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو عورت اگر باہر نکلتی ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اوپر دوپٹہ ڈالے تاکہ وہ جگہ چھپ جائے۔ گھر میں کھڑی ہے، اپنے محرم مرد ہیں، پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر گھر میں دیور بھی رہتا ہے، دیور تو نامحرم ہے، اس سے تو جسم کو چھپایا جائے گا۔ ماموں زاد، چچا زاد، بھائی، کزن ہیں، یہ سارے نامحرم ہیں، یہ گھر میں اگر آ جاتے ہیں تو ان سے عورت اپنے آپ کو چھپائے گی، کیونکہ گھروں میں رہنا ہم مجبوری ہے، وہاں رشتہ دار بھی آتے ہیں، تو ایسے موقع پر پھر عورت وہی چہرے کی ٹکیاں اور ہتھیلیاں اور پاؤں یہ کھلا رہ کر گھر میں پھر سکتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں مشترکہ خاندانی نظام ہے، لیکن اس سے زیادہ دوسرے مردوں کے آگے جسم نہیں کھول سکتی۔ اور سینے کے اوپر دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا سینے کا اوپر والا حصہ چھپا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ عورت کی چھاتی میں جو فطری طور پر ابھار ہوتا ہے اس کو بھی کپڑا ڈالنے سے وہ چھپا لے گی، اور اس میں عورت کی زیادہ پاکی ہے اور زیادہ شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ اوڑھنیاں ڈال لیا کریں۔ یہ اس لیے آیت اتری کہ جس وقت آیت اتری ہے اس وقت مشرکین مکہ کی عورتیں سر کے اوپر چادر ڈالتی تھیں لیکن ڈال کر پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بھی فیشن بنا ہوا ہے، بس دوپٹہ لیا ایسے نام کی چنی سی ہوتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اس کو گلے میں ڈال لیا پیچھے کر کے، کبھی ہلکا سا ڈال لیا، آدھا سر اٹھا ہوا ہے، آدھا کھلا ہوا ہے، آدھا ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے آیت ہے کہ اوڑھنی جس سے سر تو پورا چھپتا ہی چھپتا ہے، اس کے علاوہ عورت آگے سینہ بھی چھپا کر اوڑھنی کو اوڑھا کرے، یہ درس دیا گیا۔ اور بچپن سے بچیوں کی عادت بھی ڈلوانی چاہیے۔ ہماری بچیاں بالغ ہونے کے قریب تک ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اب وہ دوپٹے کا گھر والے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اس کا دوپٹہ بھی لیا جائے۔ جب بچی 7-8 سال کی ہو جائے، 6-7 سال کی ہو جائے، تو اب جب اس کے اب کپڑے خریدتے ہیں ساتھ چھوٹی سی دوپٹی چنی بھی خرید لیا کریں۔ ٹھیک ہے وہ دوپٹہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ وہ سر ڈھکے گی اور چھاتی پہ ڈالے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تربیت کے لیے ہوگا کہ بچی سمجھے گی کہ میرے لباس کا حصہ ہے دوپٹہ۔ ایسی بچی گلے میں بھی ڈال لے دوپٹہ تو کوئی حرج نہیں، شدت سختی نہیں ہونی چاہیے مزاج میں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پورے برقعے پہنائے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پورے دوپٹے پہنوا کے پورے پردے کروائے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ تو بچی کو پتہ چلے کہ میرے لباس کا حصہ ہے دوپٹہ۔ وہ چھوٹی سی ہو تو دوپٹہ ڈال کر مسجد میں قرآن پڑھنے جایا کرے، قاری صاحب پہ جائے دوپٹہ سر پہ ڈال کے بچی جائے، جیسے بچہ سر پہ ٹوپی رکھ کر جاتا ہے بچی دوپٹہ ڈال کر جائے۔ گھر میں بھی بچی بڑی ہو جائے تو اس کے جب کپڑے خریدنے جائیں تو ساتھ ایک دوپٹہ بھی خریدا کریں تاکہ بچی کے ذہن میں آئے کہ یہ میرے لباس کا ایک حصہ ہے۔ ورنہ اس کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی عمر 15 سال ہو چکی ہوتی ہے اور طبیعت پہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے اس کا۔ ایسی چھوٹے بچوں کو بھی ٹوپی ہر وقت پہنائے رکھنا، ہر وقت پگڑیاں بندھوائے رکھنا زبردستی، یہ بھی بچوں پر شدت ہے۔ اتنی شریعت ہمیں نہیں کہتی، ہاں بچوں کو عادی بنانا چاہیے۔ بچے کو کہہ دیا بیٹا ٹوپی پہن کے قاری صاحب کے پاس جاؤ، بیٹا ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے جاؤ، بیٹا ٹوپی پہن لو، تاکہ بچے کا ایک مزاج بنے کہ میرے لباس کا حصہ ہے ٹوپی پہننا بھی۔
اس میں شدت نہ ہو لیکن ترغیب ضرور ہو کہ بچوں کو معلوم ہو میرے لباس کا حصہ ٹوپی ہے، بچیوں کو معلوم ہو میرے لباس کا حصہ دوپٹہ ہے۔ تو یہ دوپٹے کا حکم آ گیا۔ آگے ہے ولا یبدین زینتہن، عورتیں اپنی زینت والی جگہیں ظاہر نہیں کر سکتی، وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو ان کی زینت کی جگہ ہیں، سر ہے، چہرہ ہے، گردن ہے، ہاتھ پہ چوڑیاں پہنتی ہیں، کل پرسوں بات آئی تھی زینت والی جگہیں، یہ ظاہر نہیں کر سکتی الا لبعولتہن۔ آگے کچھ رشتہ دار گنوائے ہیں، کچھ افراد گنوائے ہیں کہ جن افراد کے لیے عورت کو یہ جائز ہے کہ وہ اپنا یہ سر، چہرہ اور گردن اور یہ بازو، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھول سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے۔ کن کے لیے؟ الا لبعولتہن، شوہروں کے لیے یہ جگہ دکھلانا عورت کے لیے جائز ہے۔ آبائہن، اپنے باپوں کے آگے اگر سر وغیرہ کھول کر بیٹھ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ او آبائی بعولتہن، شوہروں کے باپ یعنی سسر کے سامنے بھی سر وغیرہ کھول کے بیٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں کہ سسر بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اب معاشرہ بدل چکا ہے، موجودہ معاشرہ سسر باپ کی طرح نہیں ہوتا، ساس بھی ماں کی طرح نہیں ہوتی اور داماد بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، مسئلے کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن جو حالات احوال ہمارے سامنے پہنچتے رہتے ہیں اور ناقابل بیان واقعات سننے میں آتے ہیں تو ان کے پیش نظر بہو کو چاہیے کہ اپنے سسر سے تھوڑا احتیاط اور دوری سے رہا کرے، اس کو بالکل باپ کا درجہ نہ دے، یعنی اگر کسی الگ کمرے میں ہے تو احتیاط برتے۔ اسی طرح ساس اور داماد بھی اگرچہ شریعت میں ایک دوسرے کے یہ ماں بیٹے کی طرح ہیں لیکن احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کے دل میں جتنا تقدس ماں کا ہوتا ہے اتنا تقدس عموماً ساس کا نہیں ہوتا اگر بطور خاص وہ جوان ہو۔ اسی طریقے سے سسر کے دل میں جو تقدس بیٹی کا ہوتا ہے وہ بہو کا نہیں ہوتا، ایسے واقعات نامناسب آ جاتے ہیں۔ تو او ابنائہن، عورتیں اپنے بیٹوں کے سامنے سر وغیرہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ ابناء بعولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹوں کے آگے بھی کر سکتی ہیں۔ شوہروں کے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے پہلے کوئی اور شادی کی ہوئی تھی اور اس کا بیٹا بھی اسی گھر میں رہتا ہے، تو اس بیٹے کے سامنے عورت یعنی اپنے سوتیلے بیٹے کے آگے سر وغیرہ کھول کے بیٹھ سکتی ہے۔ او اخوانہن، بھائیوں کے آگے بھی یہ کھول سکتی ہے سر وغیرہ۔ او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے آگے، بھتیجے کے آگے بھی کھول سکتی ہے۔ بنی اخواتہن، اپنی بھانجوں کے آگے سر وغیرہ کھول کر عورت بیٹھ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور نسائہن، یا عورتیں جو میل جول کی آئی ہوتی ہیں ان کے پاس محلے کی ہیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کے آگے بھی یہ جسم کھول کر بیٹھ جائے، جیسے میں نے بتایا سر کھول دیا اور گردن کھلی ہوئی ہے وغیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا ان کی جو باندیاں ہوتی تھی پہلے زمانے میں، باندیوں کے آگے بھی یہ کھول کر بیٹھ گئی سر وغیرہ، کوئی حرج نہیں۔ او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یہ ایک جگہ ہے۔ اور ان مردوں کے آگے جو مرد ایسے ہیں کہ جن میں مردوں والی حاجت نہیں ہے، یعنی نفسانی شہوانی حاجت ان میں نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے، ایسوں کے آگے کھول سکتی ہے۔ ان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اس زمانے میں جب یہ آیت اتری ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، جو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، مغفل بدحواس قسم کے لوگ، یعنی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو عورتوں کی ان باتوں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا جو مرد کا ذہن ہوتا ہے عورت کی طرف، بس ان کی عادت ہوتی تھی کسی نہ کسی گھر پہنچ جانا، مجھے کھانا کھلاؤ بس۔ تو ان لوگوں کو تابعین کہتے تھے کہ پیچھے، تابعین کا لفظی معنی ہے پیچھے پڑ جانے والے، وہ مرد ہوتا اس کے پیچھے پڑ جاتے، عورت ہوتی تو ان کے پیچھے پڑ جاتے، گلی میں مل گئی مجھے کھانا کھلاؤ۔ اور ان کا معاشرے میں معروف تھا یہ بدحواس لوگ ہیں، یعنی ہوش حواس ان کے پورے نہیں ہوتے، ان کو عورتوں والی باتوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ مرد چونکہ ایسے ہیں جن میں عورتوں کا کوئی ان کے دل میں حاجت اور تقاضا نہیں ہوتا، لہذا ایسے مرد اگر سامنے آ جائیں، انہوں نے کھانا مانگا تم نے کھانا کھلایا، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا تو کوئی بات نہیں، ان کی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ کوئی ایسا بدحواس آدمی ہے، بڑی مرد ہے اور اس کو عورتوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، مغفل قسم کا، یعنی قریب از پاگل جس کو کہہ لیں، ایسا آدمی، اس کو عورتوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کے آگے اگر عورت دوپٹہ سر کھول کے بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وہ نوکر جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے دل میں عورتوں کی طرف میلان نہیں رہا،
صرف بوڑھے نہیں، بہت بوڑھے، کہ ان کے دلوں میں عورتوں کی طرف میلان نہیں رہا، تو ان کے آگے بھی اگر گھر کی عورتیں کو خدمت کرنے کے لیے بعض دفعہ یہ جو بعض ایسے مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، وہ جوانی سے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ابھی تک وہ اس گھر کے نوکر ہوتے ہیں، وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا عورتوں کی طرف میلان ہی نہیں رہتا۔ ایسے مرد اگر گھر میں آئیں اور عورت بیٹھی ہوئی ہے سر سے دوپٹہ اتار کر، تو اس کے آگے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بوڑھے کے سامنے بھی سر کھلا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ایسے بچے جو ابھی تک عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہوئے، یعنی ان کو وہ پتہ نہیں چلتا کہ عورت اور مرد میں کیا فرق ہوتا ہے جو ہم مردوں کو پتہ چلتا ہے، ابھی ان بچوں میں یہ شعور نہیں آیا۔ جن بچوں میں ابھی تک مرد عورت کا یہ شعور نہیں آیا، ایسے بچوں کے آگے بھی اگر عورتیں اپنے سر وغیرہ گردن وغیرہ کھول کے بیٹھی رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اور آج کے ویسے جو بچے ہیں، چونکہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ ہماری نسل کو تباہ کیا ہے، یہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا، تجربہ بتا رہا ہوں، چونکہ قرآن نے تو یہ بتایا کہ وہ بچہ جس کو ابھی عورتوں کا شعور نہیں آیا۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو شعور آ چکا ہوتا ہے، تو اگر کسی بچے میں شعور محسوس ہو جائے تو اس سے پردہ کیا جائے، اگر اس میں شعور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جب تک وہ بچہ ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اب اس آیت کو دیکھیں کیسی یعنی حیران کن آیت ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ عورت نے پاؤں میں کوئی زیور پہن رکھا ہے، وہ اس طرح زور سے پاؤں زمین پر نہ رکھے کہ وہ زیور بجے اور اس کی آواز مرد کے کان تک پہنچ جائے۔ یا مفسرین بھی حیران ہو کر لکھتے ہیں کہ عجب پردہ ہے عورت کی ذات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورت کے زیور کی آواز بھی مرد کے کان تک نہ جائے۔ عورت کی اپنی آواز نہیں، زیور کی آواز، تو اس کی اپنی آواز کی کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ تو لہٰذا عورت نے اگر پاؤں میں کوئی ایسا زیور پہنا ہوا ہے کہ وہ اگر آرام سے عورت چلے تو وہ نہیں بجتا، اگر زور سے پاؤں رکھے تو وہ بجتا ہے، کوئی بھی ایسا زیور کہ اس کے پاؤں کو کسی خاص طریقے پہ رکھنے سے وہ اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے، تو عورت کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی آواز مردوں تک پہنچنے دے، تو وہ اپنی اس زیور کی آواز کو بچائے۔ تو لہذا بعض دفعہ اگر عورت نے کوئی زیور ایسا پہن لیا اور وہ وہاں ایک گھر سے دوسرے گھر تک جا رہی ہے تو اتنا آرام سے پاؤں رکھے کہ مرد تک اس کے بجنے کی آواز نہ جائے۔ اب ہمارا معاشرہ کتنا برا ہو چکا ہے اور یہاں بجنے کی آوازیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں، آپ مجھے بتائیں کس قدر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے کسی وجہ سے زیور پہن کر ایک گھر سے دوسرے گھر جانا بھی ہے، راستے میں پاؤں ایسے رکھے کہ آواز نہ آنے پائے دوسرے مرد کو۔ تو کتنی زیادہ نافرمانی آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور اللہ کا کیا غضب برستا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جن کے داڑھیوں کے بال، سر کے بال سفید ہو گئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی انہوں نے عورت کے گھنگروں کو نہیں سنا، تو ان کی زندگیاں نہیں گزری، ان کو کیا ہو گیا؟ زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور جو گھنگروں والی آواز سن لیتے ہیں انہوں نے کیا تیر مار لیا، وقت گزر گیا، زمانہ ختم ہو گیا، قبر انگاروں سے بھر چکی ہے، بس اتنا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہذا اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، جب ایک بہت بڑا طبقہ ایسا گزر رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا ہوا ہے، تو ہمیں بھی بچانا چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں گناہوں سے دور رہوں۔ یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ پھر کیا عورت کو اپنی آواز بھی چھپانی چاہیے مردوں سے؟ تو یہاں یہ حکم ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، کہ عورت اپنی آواز کسی کو نہ سنے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ عورت اپنی آواز کسی کو نہ سنے، اس میں فائدہ ہے عورت کا بھی اور معاشرے کی پاکی کا بھی۔ لیکن اگر کسی عورت کی آواز سننے سے مرد کا دل میلا نہیں ہوتا تو اس کی آواز سننے کی اجازت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گانا گا رہی اور یہ کہتا ہے میرا دل میلا نہیں ہوتا لہذا میرے لیے گانا سننا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دروازہ بجایا، آگے سے عورت بولے، یا گھر میں ہم آئے اور ہماری وہاں بھابھی کھڑی اور ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھائی کہاں گئے ہوئے ہیں، کس وقت بھائی واپس آئیں گے، ہم نے فون ملایا اور آگے سے
ہمارے دوست کی گھر والی نے اٹھایا، اس کی والدہ نے اٹھایا۔ اب عورت کی آواز سننا میرے لیے جائز ہے، میں فون کو جاری رکھوں یا میں فون کاٹ دوں؟ میں کسی ادارے میں گیا کام کرانے کے لیے، آگے عورت بیٹھی ہوئی ہے، اب میں وہ اس سے بات کروں یا نہ کروں؟ یہ مراد ہے عورت کی آواز سننے سے اگر شہوت نہ آئے تو سننا جائز ہے، اور اگر اس کے سننے سے دل میلا ہو تو پھر آواز سننا ہی جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پر مرد کو چاہیے سنجیدہ گفتگو کرے، ہنسی مذاق گپ شپ کہہ کر بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی نامحرم عورت کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ بالکل جائز نہیں ہے۔ ضرورت کے بقدر سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا اس کی اجازت ہے اگر دل میلا نہ ہو۔ اور عورت کو کیا حکم ہے؟ آگے آ رہا ہے 21ویں پارے میں یا 22ویں پارے میں ان کو حکم یہ ہے کہ جب کسی مرد سے مجبوری کے وقت میں بات کرنے لگیں تو سنجیدہ لہجہ کر لیں، لہجہ بنا لیں سنجیدہ، کہ اس کو بس جسے کہتے ہیں نا ٹو دی پوائنٹ، با ہدف بات، مقصودی بات کریں اور خلاص، بات ختم ہو گئی۔ تو اس کی بعض ضرورت پیش آتی بھی ہے۔ جو لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں کالجوں میں، ان کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن بعض دفعہ نوبت پیش آتی ہے، وہ اپنی ٹیچر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ سنجیدہ لہجے میں اس سے بات کر لے اور دل میلا نہ ہو تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر اس میں بات کرنے سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا دل میلا ہوتا ہو تو پھر بالکل جائز نہیں ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، ان سے صحابہ کرام آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے تو وہ بتاتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کی آواز سنجیدہ ہو اور اس کو سننے سے دل میلا نہ ہو تو پھر سننی جائز بھی ہے۔ اور البتہ اگر اسے بچا جائے عورت کی آواز سے تو بہتر ہے۔ اور یہ جو میں نے پیچھے مسئلہ بتایا تھا کہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا جائز ہے اگر دل میلا نہ ہو، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ دیکھنا جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ عورت کو یہ جائز ہے کہ مرد کو دیکھ لے مگر بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ بیٹھی ہوئی تھیں اور اسی وقت ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، یہ نابینا تھے، اور آئے تو انہوں نے ان سے پردہ نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آئے ہیں اندر مرد آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا افا ام یا وانی انتما، تم بھی نابینا ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مرد سے اپنے نظر کو بچائے، تاہم دیکھ لے تو گناہ نہیں ہے۔ آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مردوں اور اے عورتوں تم سب اللہ سے توبہ کرو، اے ایمان والو، کہا تو مردوں کا ہے مراد عورتیں بھی ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے آگے توبہ کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اس آیت کا کیا تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ؟ پیچھے تو کہا کہ پردہ کرو اور نگاہوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آخر میں کہا کہ توبہ کرو۔ یہ اس لیے کہا کہ انسان بشری طور پر اس معاملے میں کمزور پیدا ہوا ہے۔ انسان کی کمزوری 3 چیزیں ہیں، زر، زن، زمین۔ انسان انہی چیزوں سے پھنستا ہے، اور ان میں بھی سے بھی یہ زر، زن، زمین بھی 2 بچتی ہیں، ایک عورت اور ایک مال۔ مال اور عورت یہ اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ انسان عورت کے راستے پھنس جاتا ہے، یہ ایک لمبا عنوان ہے، اس پہ بڑے بڑے لوگ بزرگ تک پھنس گئے، کئی واقعات ایسے ہیں، انسان اس سے بچتا نہیں ہے الا ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا حدیث میں النساء حبائل الشیطان، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، جال۔ شیطان جب جال ڈالتا ہے نا پھنسانے کے لیے تو وہ عورتیں ڈالتا ہے، تو عورت ڈالتا ہے مرد پھنس جاتا ہے، اور بہت کم ہوتا ہے کہ مرد محفوظ رہ جائے۔ عام طور پر آنکھ کا زنا کر بیٹھتا ہے، آنکھ سے غلط دیکھ بیٹھتا ہے، کان سے غلط سن بیٹھتا ہے، تو اس لیے کہا اللہ نے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا۔ اگر کسی انسان سے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔